بھی مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ جب آپ سچائی میں ہیں تو آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ لوگوں کے بیچ میں آ کر کے یہ بیان دیں کہ صحیح یہ ہے اور غلط یہ ہے، واضح کرنا چاہیے۔ پیغمبر ایسے نہیں ہوئے کہ جب کہا کہ آپ بیوقوف ہیں، جھوٹے ہیں، تو پیغمبر چلے گئے، نہیں، بلکہ اس کے جواب میں کہا قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ انہوں نے فرمایا میری قوم مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ He said یعنی ہود علیہ السلام Oh my people, there is no fullness in me, but I am messenger of Allah from the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exists۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ ہود علیہ السلام نے میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں کوئی فالتو آدمی نہیں ہوں جو تمہیں بلا رہا ہوں، بلکہ میں اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اور جب رسول آپ کو اللہ کی طرف بلائے تو ہماری ذمہ داری تو یہ تھی کہ ہم ضلالت اور غلاظت میں مبتلا تھے، اس کو چھوڑ کر اگر کوئی سیدھے راستے کی طرف بلائے، سیدھے راستے صراط مستقیم کی طرف بلائے، توحید کی طرف بلائے، روشنی کی طرف بلائے، تو کم سے کم اتنی عقل ہونی چاہیے کہ ہم کدھر تھے اور کدھر جا رہے ہیں۔ تو حالانکہ بیوقوف وہی لوگ تھے، بیوقوف کون تھے؟ بیوقوف وہ کافر لوگ مبتلا تھے، اور پیغمبر اسے توحید کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف اسے بلا رہے ہیں۔ سوچنے کی بات، آج یہی مسئلہ ہے، ہم لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف بلاتے ہیں اور کچھ لوگ ضلالت میں مبتلا ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں کتاب و سنت کی تو لوگ کہتے ہیں کہ گمراہ، کیا کہتے ہیں ہمیں؟ صحیح کہ غلط بول رہے ہیں؟ لوگ ہم کو یہ نہیں کہتے، بولتے ہیں خود گمراہ، اس کو خود عقل نہیں، اس کو قرآن حدیث معلوم نہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ ایک راستے میں چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کر کے، کئی تفاسیر کا مطالعہ کر کے، قرآن مجید کا ترجمہ کرتے، پھر تفاسیر بیان کرتے، ہمیں غلطیاں ہو سکتی ہے، اس کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر صحیح بات آپ کو مل رہی ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ سیدھے راستے کی طرف آئے۔ ایسا نہیں کہ ڈھٹائی میں آدمی اسی روش پر اڑے رہے اور چلتے رہے اور یہ صرف اپنی زبان سے کہتے رہے کہ ان لوگوں کی بات مت سنو، یہ گمراہ لوگ ہیں۔ نہیں، یہ مسئلے کا حل نہیں۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا وَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے، کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور ڈیل ڈول میں جسمانی اعتبار سے پھیلاؤ زیادہ دیا، سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح ہو۔ کتنی اہم بات ہے، غور کیجئے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا لم یخلق مثلها فی البلاد، سورۃ الفجر آیت نمبر 8، اس جیسی قوت والی قوم پیدا نہیں کی گئی۔ اپنی اسی قوت کے گھمنڈ میں مبتلا ہو کر اس نے کہا من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ اکبر، سوچنے کی بات ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے بنایا وہ مخلوق یہ کہہ رہی ہے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ دیکھیے ہم سے کیا کہا اللہ نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا